سرگوش نے بہرام کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اسے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ خود سرگوش کا دل بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس سے پہلے سرگوش نے کبھی بہرام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ پہلے وہ حیران ہوتا تھا کہ آخر بہرام کو کس چیز نے اس حد تک جذباتی بنا دیا ہے، لیکن اب صورتحال اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے بہرام، سرگوش نے کہا، لیکن ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نفسیاتی اسپتال کے بارے میں جسے بھی کچھ معلوم ہو جاتا ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، یا پھر اسے کسی ویران جزیرے میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں بہرام، میں اس معاملے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تم اس معاملے میں شامل ہو چکے ہو، بہرام نے سختی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اب تم زندہ حالت میں اس معاملے سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اٹھا کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر سکتا ہوں۔ سرگوش نے زہریلے انداز میں کہا، یہ سب کچھ تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ خون نہ بہایا جائے؟ صرف اندرونی سٹاف اسے مبرہ قرار دیا جا سکتا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں کچھ ٹٹولنے میں مصروف تھا۔ کیا صرف 5 سال؟ سرگوش نے پوچھا۔ ہاں، صرف 5 سال۔ اس کے باوجود اب بھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں کسی ویران جزیرے کی ریت میں شامل ہو جائیں گی۔ اصل کام صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگا، باقی لوگ اس حقیقت سے بے خبر اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس مشن میں طے شدہ 5 سالوں سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ چارہ گھر کے چیف بہرام نے دیکھا کہ جرائم ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہیں۔ دارالحکومت میں جو مشکوک لوگ تھے، مجرموں کے گروہ در حقیقت ان سے کہیں زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ تمام کی تمام انڈسٹری، لیبر یونین، پولیس کے محکمے، حتیٰ کہ حکومت کے بعض دیگر اہم شعبے بھی کسی نہ کسی گروہ کے زیر اثر تھے۔ سیاسی جماعتوں میں رقم جمع ہوتی تھی اور مجرم اس رقم کو حاصل کر لیتے تھے۔ اوپر سے چارہ گھر کا نام آیا اور حکم ملا کہ اس غیر سرکاری تنظیم کی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے۔ یہ تنظیم بظاہر تو ایک مجرم تنظیم تھی، لیکن حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ گویا اس تنظیم کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں سے دوسری مجرم تنظیموں پر سبقت لے جانا تھی۔ اس طرح بظاہر تو سب کچھ مجرموں کے ہاتھ رہتا، لیکن در حقیقت یہ تنظیم ملک و قوم کی جڑیں مضبوط کرتی چلی جاتی، جبکہ اس وقت صورتحال بالکل الٹ تھی۔ حکومت در پردہ مجرموں کے ہاتھ میں تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سب کچھ لوٹ رہے تھے۔ فیلڈ کرافٹ میں سینکڑوں ایجنٹوں کو ٹریننگ دی گئی، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خاص کام کے بارے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن کسی کو بھی اپنے کام کے مقصد کا علم نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کو ملک بھر میں حکومت کی ایجنسیوں میں تعینات کر دیا گیا۔ وہ عام ایجنٹوں، ٹیکس یا فوڈ انسپیکٹروں کے روپ میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ ایک خاص گروہ ترتیب دے کر کمار خانوں، شراب خانوں اور بازار حسن میں متعین کر دیا گیا۔ ان ایجنٹوں کو فوری طور پر کام نکالنے کے لیے رشوت دینے کا حکم تھا، اور یوں وہ بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کے بھی مجاز تھے۔ شراب خانے کی تتلیوں، آوارہ گردوں، طوائفوں، حتیٰ کہ غیر اہم کلرکوں تک سے چارہ گھر کو خبریں موصول ہوتی رہتی تھی، اور ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں۔ چند الفاظ، چند کرنسی نوٹوں کے عوض حاصل ہوں یا ہزاروں خرچ کر کے، بس یہ معلومات جمع ہوتی جا رہی تھی، اور ملک بھر میں ان گنت لوگوں کو کرنسی نوٹوں کے عوض غیر ارادی طور پر معلومات فروخت کر رہے تھے۔ دارالحکومت کے ایک سٹے باز گروہ کے ممبر نے جب ایک بڑی رقم کے عوض یہ بتایا کہ اس کا باز کس انداز میں کام کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں صرف یہی خیال آیا تھا کہ وہ کسی مخالف گروہ کو معلومات فروخت کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ بالآخر چارہ گھر کے کمپیوٹر میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جزیرہ فردوس کا ایک مزدور جو گاڑیاں دھکیلنے کا کام کرتا تھا، اسے کبھی کسی عدالت نے سزا نہیں سنائی تھی، حالانکہ اس کو کئی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ ایسے سکوں سے جیب بھر کر رکھتا تھا جن کی مدد سے فون کی لمبی لمبی کالیں کی جا سکتی ہوں۔ بدماشوں کے شہر سہراب گڑھ کی یونین میں ایک نوجوان وکیل ہمیشہ مقدمات جیت جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ 300 صفحات پر مشتمل ایک پراسرار رپورٹ انٹیلیجنس تک پہنچی، جس کی مدد سے عدلیہ اس قابل ہو گئی کہ یونین کے لیڈروں پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ وہ وکیل جو پہلے ان لیڈروں کے لیے دھواں دار بحث کیا کرتا تھا، یک مزمل اور نسبتاً کم ذہین نظر آنے لگا، حتیٰ کہ بعض لیڈروں کو سزائے موت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ یونین کے گرگے اس وکیل کو کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے، وہ وکیل اچانک ہی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد تلاشی بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا۔ اسی طرح معلومات کے کروڑوں الفاظ روزانہ چارہ گھر تک پہنچتے تھے، اور ملک بھر میں ہونے والے ہر معاملے میں خواہ وہ کتنا ہی معمولی یا غیر اہم کیوں نہ ہو، اس میں چارہ گھر نامی اس خفیہ تنظیم کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔
فلکرافٹ میں کلرکوں کی ایک پوری فوج تھی اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ وہ حکومت داخلی امور کا ملازم ہے۔ وہ ان معلومات کو ریکارڈ کرتے رہتے تھے۔ فلکرافٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کے رقبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی میں ایک دور افتادہ حصے میں بڑے بڑے کمپیوٹروں میں حقائق پر مبنی معلومات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور کمپیوٹر وہ کچھ کر رہے تھے جو کسی آدمی سے ممکن نہیں تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بڑے بڑے جرائم کا پردہ چاک ہوتا جا رہا تھا، اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک خفیہ اشارہ مل جاتا جسے وہ مجرموں کا کلا کما کرتے جا رہے تھے۔ چارہ گر نامی یہ تنظیم وہاں کارآمد ثابت ہوتی جہاں قانون بے بس ہو جاتا۔ دو گروہ ایک معاملے میں کشاکش کرتے تو ایک تیسرا خفیہ گروہ ان پر سبقت لے جاتا اور وہ دونوں گروہ منہ دیکھتے رہ جاتے۔ لیکن یہ ایک سست رفتار طریقہ کار تھا، جان لیوا حد تک سست رفتار، جس سے چارہ گر کا چیف بہرام مطمئن نہیں تھا۔ گزشتہ 5 سال سے اس روز 2 بجے سے پہر تک معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بہار کی ایک صبح جب سرگوش اپنے بستر پر سونے کی کوشش کر رہا تھا تو بہرام نے اس کی فلکرافٹ میں واقع کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تم جو کوئی بھی ہو اس کمرے سے دور ہی رہو، سرگوش نے دستک سنتے ہی چیخ کر کہا، کیونکہ کام کرتے کرتے اس کے اعصاب تباہ ہو گئے تھے اور وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور ایک ہاتھ سانپ کی طرح لہراتا ہوا روشنی کے سوئچ کی طرف بڑھا۔ سرگوش اس وقت زیر جامے میں ملبوس نارنجی تکیے سے ٹک کر بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو، اس نے خشک لہجے میں کہا اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے بہرام کو گورنے لگا، جو کمرے کی روشنی میں اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بھورے سوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ تمہارے پاس ایسے بھورے سوٹوں کی تعداد کتنی ہے بہرام؟ 7، بہرام نے جواب دیا۔ اور اب ذرا ہوش میں آ جاؤ، ایک اہم معاملہ درپیش ہے۔ تمہارے لیے کیا کچھ اہم نہیں ہے؟ سرگوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کاغذ کے کلپ، کاربن پیپر اور کاٹ کباڑ، سبھی کچھ تمہارے نزدیک اہم ہے۔ بہرام نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو گور رہا تھا۔ کمرے میں مختلف تصویریں آویزہ تھیں۔ 8 فٹ اونچی ایک الماری تھی جس میں شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھی۔ بہرام کی نگاہ فرش پر بکھرے ہوئے تکیوں سے ہوتی ہوئی سرگوش کی گلابی زیر جاموں پر ٹھہر گئی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ دارالحکومت میں ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تک ہمارے 7 آدمیوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا ہے اور ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی لاش دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میکس ویل نامی ایک شخص ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے ابھی تک ہم کچھ نہیں کر سکے۔ کیا واقعی؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ میں حیران ہوں کہ آخر ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ آس پاس دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ جب تک ہمارا نیا یونٹ تیار نہیں ہو جاتا ہمیں دارالحکومت میں بڑی بے بسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید چارہ ڈال دو، اس مرتبہ نہیں۔ بہرام نے اپنے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم اعلیٰ ترین افراد کی ٹیم تیار کریں۔ اس سلسلے میں نہایت احتیاط سے انتخاب کرنا ہوگا اور اس طرح جو بھی شخص تربیت حاصل کرنے کے بعد سرگرم عمل ہوگا اسے گویا قتل کرنے کا لائسنس دے دیا جائے گا۔ سرگوش یہ سن کر اچھل پڑا۔ اس نے بوتل نیچے رکھ دی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے کہا، مجھے صرف 5 آدمی دے دو۔ ہم سب سے پہلے تمہارے اس میکس ویل سے نمٹ لیں گے اور اس کے بعد ملک بھر میں موجود ناپسندیدہ افراد کا صفایا ہو جائے گا۔ صرف 1 آدمی؟ بہرام غرایا۔ اس ہفتے تم اسے تربیت دو گے اور 30 یوم کے اندر اندر اس کا پروگرام مرتب کرو گے۔ تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ سرگوش تکیے سے اچھل کر فرش تک پہنچا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ 1 آدمی؟ صرف 1 آدمی؟ کیا واقعی صرف 1 آدمی یہ سب کچھ کر گزرے گا؟ ہاں، بہرام نے مختصر جواب دیا۔ آخر تم نے ہم سب کو اس معاملے سے کیسے نتھی کر لیا؟ تم جانتے ہو کہ اس سے پیشتر ہم نے کبھی کسی ایسے آدمی کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ اوپر والے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ اب بھی خوف زدہ ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ صرف 1 آدمی ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی تنہا شخص زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس فرد واحد کو جب بھی جی میں آیا اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے کہ کوئی تنہا شخص زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی تنہا شخص زیادہ فائدہ مند بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی بھی وقت ناکارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تم کسی دوسرے کی تربیت شروع کر سکتے ہو، گویا تمہیں کوئی آدمی نہیں بلکہ کسی افسانوی کردار کی ضرورت ہے۔ سرگوش غرایا۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے دیوار کی طرف پھینکی۔ بوتل کسی اور چیز سے ٹکرائی اور ٹوٹے بغیر قالین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سرگوش کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لعنت ہو تم پر بہرامی! کیا تمہیں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ میں اس سے پہلے بھی ایسے منصوبوں میں شامل رہا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ منتخب شدہ 50 آدمیوں میں سے غالباً 1 آدمی اس معیار پر پورا اترے گا جو تم ذہن میں لیے گھوم رہے ہو؟ جسے بھی منتخب کرو وہ ہمارے مقصد پر پورا اترنا چاہیے۔ بہرام نے پرسکون لہجے میں حکم دیا۔
ہاں اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. تمہیں اس شخص کی تربیت کے لیے اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اس سلسلے میں بجٹ لامحدود ہوگا. تمہیں مرضی کے مطابق اساتذہ فراہم کیے جائیں گے. سرگوش کوچ پر نیم دراز ہو گیا. 20 سے کم اساتذہ ناکافی ہوں گے. 8 بہرام نے کہا. 15 اساتذہ. سرگوش غرایا. 9 11 اساتذہ. سرگوش چیخ پڑا. 10 11 سرگوش نے اصرار کیا. جسمی جنگ، حملے، جکڑ بندیاں، اسلحہ، کوڈ زبان اور نفسیات جیسے موضوعات کو ذہن میں رکھو. 11 ماہرین سے کم میں بات نہیں بنے گی. سب کے سب پورے وقت کے ملازم ہوں گے اور 6 ماہ کا معاہدہ ہر ایک سے کرنا ضروری ہے. 11 ماہرین اور مدت صرف 3 ماہ، 5 مہینے. ایک بار پھر بولی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، 11 ماہرین اور 5 مہینے کی مہلت. بہرام نے کہا. کیا تم کسی ایسے ایجنٹ کو جانتے ہو جو اس معیار پر پورا اتر سکے؟ کیا انٹیلیجنس میں کوئی شخص ہے جیسا سپر مین تمہیں چاہیے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے. ایسا آدمی تلاش کرنے کے لیے تمہیں کتنی مہلت درکار ہے؟ شاید میں کبھی کوئی ایسا آدمی تلاش نہ کر سکوں. سرگوش نے الماری میں نئی بوتل ٹٹولتے ہوئے جواب دیا. قاتل بنائے نہیں جاتے بہرامی، وہ پیدائشی طور پر قاتل ہوتے ہیں. بکواس کرتے ہو. کلرک، دکاندار، غرض یہ کہ جنگ کے دوران ہر شخص قاتل بن جاتا ہے. وہ قاتل نہیں بن جاتے بہرامی، بلکہ انہیں فوراً ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ در حقیقت پیدائشی قاتل تھے. یہی وجہ ہے کہ تم ان کو ہر وقت مسلح حالت میں نہیں دیکھتے. بعض اوقات جب ان میں سے کسی کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کیا ہوتے ہیں. اس نہ پینے والے کی طرح جو کبھی کبھار ایک آدھ جام پی لیتا ہے لیکن در حقیقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کیا ہوتی ہے. ایسا ہی معاملہ قتل کا بھی ہے. یہ کہہ کر سرگوش نے کوچ پر ٹانگیں پھیلا لی اور ایک نئی بوتل کھولنے لگا. اس نے بہرام کی طرف ہاتھ لہرایا جیسے اشارے سے اسے چلے جانے کے لیے کہہ رہا ہو. میں تمہاری پسند کا آدمی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. اگلے روز بہرام اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اسپرین کی تیسری گولی حلق سے اتار رہا تھا کہ آندھی اور طوفان کی طرح دروازہ کھول کر سرگوش اندر آ گیا. وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے گھورنے لگا. کیا چاہتے ہو؟ بہرام غرایا. میرا خیال ہے میں اس آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. کون ہے وہ اور کیا کرتا ہے؟ معلوم نہیں. میں نے اسے ایک بار جنگ کے دوران دیکھا تھا. اسے حاصل کرو، بہرام نے کہا، اور تم یہاں سے دفن ہو جاؤ. اس نے اسپرین کی ایک اور گولی اپنے حلق میں اتار لی. جب سرگوش دروازے کی طرف بڑھا تب اس نے سرسری انداز میں پکارا. او، ایک نئی مصیبت. اوپر والوں نے ایک اور خواہش ظاہر کی ہے. سرگوش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ اس آدمی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، بہرام نے کہا. سرگوش کا ہاتھ فوراً اپنی کھوپڑی کے عقبی حصے پر پہنچ گیا. وہ ہنکوں کی طرح منہ پھاڑے بہرام کو گور رہا تھا. ہاں، اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس کا سراغ نہ مل سکے. ایک ایسا آدمی جس کا دنیا کی نگاہوں میں کوئی وجود نہ ہو اور وہ ایک ایسی انجمن کے لیے کام کرتا ہو جس کا کوئی وجود نہیں. یہ کہہ کر اس نے سرگوش کی طرف دیکھا. کوئی سوال؟ سرگوش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر ارادہ ترک کر دیا اور دروازے سے نکل آیا. اس کام میں 4 مہینے صرف ہو گئے اور اب چارہ گر کے ہیڈ کوارٹر فل کرافٹ میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا دنیا کی نگاہوں میں کوئی وجود نہیں تھا اور جسے ایک رات قبل موت کی کرسی پر سزائے موت دی گئی تھی. شہزاد نے ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ پراسرار درویش کا چہرہ تھا جو اس پر جھکا ہوا مسکرا رہا تھا. اس چہرے پر دودیا روشنی چمک رہی تھی. شہزاد نے پلکیں جھپکائیں لیکن چہرہ اس کے سامنے سے غائب نہیں ہوا بلکہ وہیں موجود رہا. بارش آدمی اب بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا یہ برخوردار ہوش میں آ گیا ہے. پراسرار آدمی کے ہونٹوں سے آواز نکلی. شہزاد کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکل گئی. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے. اس کی کلائیوں اور ٹخنوں کے ان مقامات میں بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی جہاں بجلی کے اسٹریپ لگائے گئے تھے. اس کا حلق خشک تھا اور زبان اسفنج کی طرح پھول گئی تھی. دفعتاً اس کے معدے سے ایک ابکائی نے جنم لیا اور اس کے بخارات دل و دماغ پر حاوی ہو گئے. اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہہ کر رہا ہو لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا. کمرے کی فضا میں عطر کی بو رچی ہوئی تھی. وہ ایک میز پر دراز تھا. اس نے سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے. گرد گھماتے ہی درد کی لہر نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا. اسے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھی. اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر دی. کانوں میں تیز جکڑوں کی آوازیں گونجنے لگی. اس نے دوبارہ کرا کر گہری سانس لی اور کلمہ شکریہ ادا کیا کہ وہ سانس لینے کے تو قابل ہے. اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ ہے. ہم اسے مابعد اثرات سے بچاؤ کے لیے مسکن ادویات دیں گے. ایک اور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. چند ہی روز میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر مسکن ادویات نہ دی جائیں تو یہ کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پراسرار ملا کی لٹھور آواز سنائی دی. 5 یا 6 گھنٹوں میں، لیکن یہ شدید کرب میں مبتلا ہو جائے گا. مسکن دواؤں سے اسے سکون محسوس ہوگا اور کوئی مسکن دوا نہیں دی جائے گی. ملا کی غراہٹ سنائی دی.
دفتن شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں کسی نے نوکیلے پنجوں سے مالش شروع کر دی ہو۔ وہ ایک بار پھر کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ عجیب سی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس حالت میں برسوں سے مبتلا ہے، لیکن نرس نے اسے بتایا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے صرف 6 گھنٹے اس کربناک حالت میں گزارے ہیں۔ اب اس کی حالت معمول پر آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی قدرے گرم ہو گئے تھے اور وہ انہیں تھوڑی بہت حرکت بھی دے سکتا تھا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اس فرت بخش احساس کے بعد اس کی کن پٹیاں دوبارہ سلگ اٹھی اور اسے کلائیوں کے علاوہ ٹخنے بھی چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس بار وہ ہوش میں آیا تو سفید دیواروں والے ایک کمرے میں نرم بستر پر دراز تھا۔ دائیں سمت میں ایک کھلی کھڑکی سے سپہر کے سورج کی کرنیں اس کے جسم تک پہنچ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر خزاں رسیدہ پودے نرم نرم ہوا کے جھونکوں سے جوم رہے تھے۔ شہزاد کو شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کلمہ شکر ادا کر رہا تھا کہ زندہ اور سلامت ہے، لیکن اب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں کو رگڑا اور پھر پتھریلے چہرے والی نرس کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے پیروں کی طرف ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا میں کچھ کھا چکا ہوں؟ 45 منٹ سے تو کچھ نہیں کھایا تم نے؟ نرس کی آواز میں پتھر جیسا ہی تاثر تھا۔ نرس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا چہرہ سخت اور جریوں سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے مردوں جیسے ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے مضبوط اور بھاری سینے نے سفید یونیفارم کو خوب بھر رکھا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو گھٹنوں سے آر پار رکھا ہوا تھا اور ان ٹانگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ نرس نے ایک فیشن میگزین اٹھایا اور اسے یوں چہرے کے سامنے تان لیا جیسے پڑھنے سے زیادہ اپنی روپوشی مقصود ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹانگوں کی پوزیشن بدلی اور میگزین رکھ کر کھڑکی سے باہر گورنے لگی۔ شہزاد نے اپنی نائٹ شرٹ کو ٹھیک کیا اور بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ عام اسپتال جیسا ہی ایک کمرہ تھا۔ ایک بستر، ایک کرسی، ایک نرس، ایک الماری اور ایک کھڑکی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نرس جوان اور حسین نہیں تھی اور کمرے کی کھڑکی میں نہایت باریک شیشے کی چادر لگی ہوئی تھی۔ اس نے دایاں بازو اپنی گردن کے پیچھے رکھا اور نائٹ شرٹ کو بائیں کندھے تک پشت سے اٹھا لیا۔ اس قمیض پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ وہ غذا کے انتظار میں دوبارہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ فی الوقت دل بہلانے کے لیے یہ احساس کافی تھا کہ وہ زندہ ہے اور ایک آرام دہ بستر پر دراز ہے۔ اچانک کسی کے جگڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ پراسرار درویش اپنے آنکڑے سمیت نرس اور 2 ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ اگر اس شخص کو 2 روز تک ہماری بتائی ہوئی غذا کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے دیا گیا تو میں اس کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، ایک ڈاکٹر نے چیخ کر کہا۔ نرس اور دوسرے ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے ساتھی کی تائید کر دی۔ صاحب ریش اس وقت اپنے مخصوص لبادے میں نہیں تھا، بلکہ اس نے کرمزی سویٹر اور بری پتلون پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ڈاکٹروں کی چیخو پکار اس پر اثر انداز نہ ہو رہی ہو۔ اس نے اپنے آنکڑے کا کانٹا لوہے کے پلنگ پر ٹکا دیا۔ اور میرا کہنا ہے کہ تم پر سرے سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ عام آدمیوں کی طرح سب کچھ کھائے گا اور پھر کتے کی موت مر جائے گا۔ نرس جلا کر بولی۔ درویش صورت شخص مسکرانے لگا۔ اس نے آنکڑے سے نرس کی ٹھوڑی پر خفیف سی چوٹ لگائی۔ شریر بڑھیا، تم مردوں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ نرس نے جواباً اس کے آنکڑے کو ٹھوڑی سے پرے دھکیل دیا۔ اگر اس شخص کو ہماری تجویز کی ہوئی غذا کے علاوہ کچھ کھانے کو دیا گیا تو میں سیدھا فلکرافٹ کے چیف بہرام کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایک ڈاکٹر نے دھمکی دی، اور میں بھی شکایت کے لیے اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ نرس نے بھی ان کی حمایت میں سر کو اس بات میں حرکت دی۔ درویش صورت شخص سرگوش نے مزیکا خیز انداز میں سر کو مثبت جنبش دی اور بولا، ٹھیک ہے، تم ابھی اور اس وقت جا سکتے ہو۔ وہ باری باری ان سب کو دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ بہرامی کو میرا سلام ضرور کہہ دینا۔ وہ غصے میں بہرام کو بہرامی کہا کرتا تھا۔ جب وہ تینوں چلے گئے تو سرگوش نے دروازہ اندر سے مقفل کر دیا۔ اس نے کھانے کی متحرک میز کچن سے گھسیٹی اور مریض کے بستر کے قریب لے آیا۔ اس نے نرس کی کرسی کھینچ لی اور اس پر بیٹھ گیا۔ ٹرے سے کپڑا اٹھا کر اس نے کھانے کا ایک برتن بے نقاب کر دیا۔ اس میں بنی ہوئی 4 مچھلیاں رکھی تھی۔ مکھن اور سرخ مرچوں سے ان مچھلیوں کو لتھڑ کر وہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوا جو خاموشی سے اس کی پراسرار حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا نام سرگوش ہے، اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ شہزاد نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کا کچھ حصہ دانتوں سے کاٹ کر چبانے لگا۔ اس دوران میں وہ سرگوش کو گورتا رہا تھا، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، جیسے سرگوش کا نام یا اس کی شخصیت اس کے لیے کسی خاص اہمیت کی حامل نہ رہی ہو۔ مچھلی کی پلیٹ جلد ہی صاف ہو گئی تو وہ ڈکی ہوئی دوسری پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انسپیکٹر شہزاد، سرگوش کے لہجے میں اب بھی لگاوٹ تھی، جیسے اسے اپنی بات کا جواب نہ پا کر کوئی افسوس نہ ہوا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں اپنی موجودگی سے حیرت زدہ ہو۔